أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اس سے پہلے کی دو آیتوں میں ہدہد پرندے نے اپنی غیر حاضری کا جو سبب بیان کیا، ان میں ایک چیز اس نے ایک طرح سے سسپینس رکھی اور اپنے دفاع میں کہی کہ میں اس لیے غیر حاضر تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں، اتنی دور گیا تھا کہ ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو اس سے پہلے علم نہیں ہوگا، اور میں اسے بتاؤں گا آپ کو، اور وہ خبر یقینی خبر ہے۔ وہ کیا خبر تھی؟ اس نے کہا کہ میں جہاں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ ان کی حکومت اور بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، جسے ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ ایک نئی چیز، انوکھی چیز کہ اس سے پہلے عورت کی حکمرانی یا بادشاہت نہیں سنی گئی تھی۔ تو جب ہدہد پرندے نے ملکہ سبا کی تخت کو، اس کی حکومت کو دیکھا، تو سلیمان علیہ السلام سے اس نے آ کر بیان کیا۔ جب پوچھا کہ وہ کہاں ہے ہدہد پرندہ، کہا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں اور نرالی خبر ہے، اس سے پہلے آپ نے نہیں اس کے بارے میں سنا ہوگا، جانتے ہوں گے۔ وہ خبر یہی تھی کہ ایک عورت حکمراں ہے وہاں پر۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایسی عورت کو دیکھا جو ملک چلا رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف حکومت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کے لیے وہ سب اس کے پاس ہے، تخت، تاج، فوج، اور جو بھی ضرورت حکومتوں کی ہوتی ہے، اور اس کا جو تخت ہے وہ بڑا عظیم ہے، بڑا بہترین ہے۔ یہ خبر وہ لے کر کے آیا۔ یہاں دو چیزیں ہیں کہ پہلی چیز کہ اس نے اپنی غیر حاضری کا دفاع کیا، ایک نئی خبر بتایا، اور اس کے بعد تیسری چیز جو شرعی مسئلے کے طور پر آتی ہے کہ کیا عورت حکمرانی کر سکتی ہے، عورت کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، ایک سوال۔ اس کا واضح جواب ہے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی درست نہیں، عورت حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو خبر دی گئی کہ کسریٰ بادشاہ مر گیا، ایران، فارس، جو موجودہ ایران ہے، فارس کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو آپ کو خبر دی گئی کسریٰ مر گیا، تو آپ نے کہا مر گیا تو اس کے تخت و تاج کا مالک کس کو بنایا گیا؟ تو لوگوں نے کہا اس کی بیٹی کو۔ عام طور سے حکومتوں میں باپ کے بعد بیٹا، بیٹا نہیں ہے تو بیٹی، تو کہا اس کی بیٹی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بات فرمائی کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنائے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور دوسری حدیث سنن کی کتابوں میں ہے۔ ایک شرعی مسئلہ کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں درست نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، اور آپ نے کہا کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنائے۔ یہ فقہی بھی مسئلہ ہے، شرعی بھی مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہدہد نے کہا کہ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی اس کو جن طاقتور چیزوں کی، ملک چلانے کی جو ضرورت کی چیزیں وہ ہے، اور اس کا تخت بڑا ہی عظمت والا، بلند ہے اور بھاری بھرکم ہے۔ تو یہ ایک خبر لا کر کے اس نے سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ عورت حکومت چلا لیتی ہے، ایسا نہیں کہ نہ چلا پائے، سبا نے چلایا، ایشیائی ملکوں میں کتنے جو ہے ملکوں کی جو ہے حکمراں اور سربراہ عورتیں تھیں، آج بھی
بڑی بڑی پارلیمنٹوں میں عورتوں کی بڑی تعداد نمائندگی کرتی ہے. چلا لینا الگ چیز ہے، لیکن کیا اس کی قیادت کے کیا مفاسد آتے ہیں، کیا خرابیاں آتی ہیں. آج ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ ایک گھر میں ایک شخص اپنی بیوی یا بیٹی کو چھوٹی سی کار دے کے یا آزادی کے طور پہ آٹو یا ٹیکسی کا پرمیشن دیتا ہے کہ چلے جاؤ اسکول کالج سے ہو کے آ جاؤ. سماج میں کتنے زیادہ فسادات پھیل رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال یہ ہے، ابھی کل سروے آیا مسلم پنسلہ بورڈ کا، بھوپال ہے، اولا ہے، مالیگاؤں ہے، دلی ہے، بڑے بڑے شہروں کا، کہ ہر شہر میں 100، 200، 250 مسلم بیٹیاں، مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں. اور یہ شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے، چونکہ ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہے کہ ہمیں اتنے مسلم گھرانوں کو تباہ کرنا ہے. 1-2 سال تک اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی، خوش رہیں گی. ایک آدھ بچے جب ہو جائیں گے تو پھر انہیں ٹارچر کر کے لات مار کے بھگا دیں گے، جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے. کتنی بھی محبت کوئی ظاہر کرے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک مقصد ہے، اور اس میں وہ کامیاب. یہ لو جہاد کا جو ابھی سلسلہ ہے نا، اس کے بعد یہ سروے آیا. تو یہ چیزیں ایک آزادی کے طور پہ باہر نکلنے کے یہ مفاسد ہیں. ضرورت پہ کوئی نکلے، ضرورت کے کام کرے، شرعاً پابندی نہیں ہے، لیکن معمولی سی آزادی کے خطرناک نتائج یہ ہیں. عورت جب حکمراں بنے گی اور پھر اس کے بعد پھر کیا کیا خرابیاں آئیں گی. یہ شریعت کی ایک حکمت ہے کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی، بھلے وہ چلا لے جائے، اللہ نے اس کا دائرہ مقرر کیا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یعنی معلوم یہ ہوا کہ بڑی سے بڑی حکومتیں چلا سکتی ہیں عورتیں، بڑے سے بڑے ملک کو چلا سکتی ہیں، لیکن حق نہیں رکھتی. یہ شریعت کی حکمت ہے، اسلام کی حکمت ہے. اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین کی تعلیمات کو پھیلانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور ہمارے سماج کو، مسلم بیٹیوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.